یہ سب بھائی سن لے، اس سے جو میں نے گفتگو کی تھی نا کہ زکوٰۃ نہ دینے پر حکمران کو حضرت ابو بکر نے ان سے قتال کیا، تو کیا 4 سال جنگ صفین لگی رہی تو کیا معاویہ زکوٰۃ بھیجتا تھا حضرت علی کو؟ تو یہ مجھے اپنی طرف سے ہنس کے کہہ رہا ہے کیا شہباز شریف کو ہم زکوٰۃ دیں گے؟ تم یورپ میں رہتے ہو تو کیا حکومت کو زکوٰۃ دیتے ہو؟ جس حرام خور کو، فروخ بٹ یزیدی کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ شریعت میں جہاں پر اسلام نافذ ہو، شریعت کی حکومت ہو، وہاں پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ حکومت کو دی جاتی ہے۔ حضرت علی کی شریعت کی حکومت تھی اور اسلام کا نفاذ تھا، شریعت نافذ تھی، تو اس دور میں زکوٰۃ حکمران کو ہی دی جاتی تھی۔ اس بیچارے کو اتنا ہی نہیں پتا، وہ اپنی طرف سے میری ہنسی اڑا رہا ہے، اندازہ کر لے۔ ایسے حرام خور، ایسے غلیظ یزیدی مروانی اور ایسے جہلا سے اب میں کیا گفتگو کروں، جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اسلامی نظام میں زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے۔ وہ مجھے آگے سے جو ہے نا وہ ٹانٹ کر رہا ہے کہ دیکھو جی تم کیا شہباز شریف کو زکوٰۃ دیتے ہو، کہ پاکستان میں شریعت کا نظام نافذ ہے، یورپ میں شریعت کا نظام نافذ ہے۔ جہاں شریعت کا نظام نافذ ہوگا وہاں زکوٰۃ حکومت کے کرندے ہی کلیکٹ کرتے ہیں، حکومت کے خزانے میں جاتی ہے، حکومت پھر اس کو تقسیم کرتی ہے پوری مملکت میں۔ جس کو اتنا ہی نہیں پتا اب اس کے ساتھ خلافت اور ملوکیت پر کیا گفتگو ہو۔ یہ ایک بڑا علمی سبجیکٹ ہے خلافت اور ملوکیت۔ اس میں جو ہے نا بڑی سٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ شریعت کا نفاذ کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں، اس شریعت میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام کیا ہوگا، حکومت کا نظام کیا ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، اس رشت و ہدایت پر جو ہوگا وہ ہوگا یا طاقتور ہوگا۔ تو یہ نظام سمجھنے کے لیے بڑی سٹڈی کی ضرورت ہے۔ اب یہ فروغ بٹ جو یزیدی ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی وہ معاویہ نے اگر زکوٰۃ نہیں دی تو حضرت علی کو، تو کیا تم زکوٰۃ حکومت کو دیتے ہو؟ بھئی ظاہر ہے جہاں شریعت کا نفاذ ہوگا حکومت کو ہی دینی پڑے گی۔ مالک بن نویرہ نے ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دی تو ابو بکر نے خالد بن ولید کو بھیج کے پورا گاؤں قتل کروا دیا ان کا۔ تو معاویہ نے تو 4 سال حکومت حضرت علی کی رہی تو زکوٰۃ کوئی بھی نہیں دی حضرت علی کو، بلکہ جو علاقہ تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا، بلکہ اس نے اپنی جو ہے نا حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے حضرت علی کو اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنانے پر مجبور کرتے ہوئے قتال کرنا پڑا حضرت علی کو۔ تو اس قتال میں پوری دنیا کا اجماع یہی ہے مسلمانوں میں کہ علی حق پر تھے اور معاویہ بغاوت پر تھا۔ اب یہ یزید کے پوجنے والے معاویہ کو بھی حق پر قرار دینا چاہتے ہیں اور حضرت علی کو کہتے ہیں جی وہ اپنا جی وہ غلطی پر تھے۔ تو بھئی یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ہم سے، ان کے بڑے بڑے استاد ہم سے بھاگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ یوٹیوب پر میرے مناظرے پڑے ہوئے ہیں اس کے استاد امن پوری کے ساتھ، اور دیوبندیوں میں وہ فخر الزمان ابروہی کے ساتھ، اور شیعوں میں وہ حسن اللہ یاری کے ساتھ ہمارے سارے مناظرے پڑے ہوئے ہیں۔ میرا نام لکھے آپ، سفیر ورسز جو ہے نا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری مناظرہ یوٹیوب پر آ جائے گا۔ سفیر ورسز فخر الزمان ابروہی علی معاویہ مناظرہ آ جائے گا یوٹیوب پر۔ سفیر ورسز حسن اللہ یاری لکھیں تو مناظرے آ جائیں گے۔ وہ 5-6 مناظرے ان سے کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ لوگوں نے سنے ہیں، لوگوں نے حق اور باطل کو الگ الگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا۔ تو اب ہر بندے کے ساتھ میں کہاں تک جا کر گفتگو، مناظرہ اور مباحثہ اور بحث مباحثہ کروں؟ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں جی، ہر بندہ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہے تو بھئی یوٹیوب پر ان کے بڑوں کے ساتھ میری ڈیبیٹس پڑی ہوئی ہیں، کویسچن کر لیں، ڈیبیٹ کر لیں، آنسر کر لیں، جوابات تو ہم اپنے گروپ میں دیتے ہیں نا ان کو۔ تو ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔ حق 100% حضرت علی کے ساتھ تھا، اور معاویہ، یزید، مروان، ان کے چاہنے والے سب کو امت نے جو ہے نا فاسق فاجر کہا۔ آج کے وہابی اب اس کو پوجنا شروع کر دیں معاویہ کو، دیوبندی معاویہ کو پوجنا شروع کر دیں، تو حضرت علی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف شیعوں کو نیچا دکھانے کے لیے معاویہ، یزید اور مروان کی تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ شیعوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے ساتھ علمی مباحثہ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ معاویہ کی تعریفیں کر کے شیعہ کو نیچا دکھایا جائے۔ السلام